بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کی 22ویں سالگرہ کے موقع پر میں پوری پاکستانی قوم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سے 22 سال پیشتر 28 مئی 1998 کو حکومت پاکستان نے ہندوستان کے 6 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 7 ایٹمی دھماکے کر کے الحمدللہ پاکستان کی سلامتی اور دفاع کو دشمن سے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ بدلی جس دن تقدیر یوم تکبیر، اور ایٹمی دھماکے کرنے کا یہ اعزاز راس کو بلوچستان کے حصے میں آیا۔ نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب پاکستان بھی جواباً ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے، تو بے پناہ عالمی دباؤ تھا جو اس وقت کی حکومت پاکستان پر اور اس وقت کے منتخب وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف پر ڈالا گیا۔ پاکستان کو اسٹون ایج میں بھیجنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس کے بعد لالچ دیے گئے، ترغیبات دی گئیں، کہا گیا کہ سارا غیر ملکی قرضہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر میاں محمد نواز شریف کو ذاتی طور پہ پیشکش کی گئی کئی $100 ملین کی کہ آپ لے لیں اور اس کام سے باز آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نے، ان کی ٹیم نے اور ریاست پاکستان نے ثابت قدمی کا اور استقلال کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے لے کر ضیاء الحق مرحوم تک اور اس کے بعد آنے والے تمام حکمران میاں نواز شریف صاحب تک، ان سب کو جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی پاکستان کی حکومت نے عالمی دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ڈاکٹر AQ خان کو، ان کی ٹیم کو، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو، ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، جنہوں نے سیلف لیسلی خطرات مول لیتے ہوئے دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اپنی زندگیوں کی دہائیاں صرف کر دیں، رازداری سے کام لیا اور اپنی ذہانت اور محنت کے ساتھ ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا کریڈٹ اس کا تحفظ، مکمل رازداری اور اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی ناقابل فراموش اور تاریخی ہے۔ تو جو سبق ملتا ہے ہمیں پاکستان کے ایٹمی طاقت بن جانے سے، وہ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہمیں قومی مفادات کے لیے جب بھی ہم اکٹھے ہوں گے، متحد ہوں گے، ہم معجزے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دست و گریبان رہیں گے تو ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ میں آپ سے کچھ اور چیزیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جنوری 1999 میں مجھے راس کو جانے کا موقع ملا۔ اس ایٹامک ایکسپلوژن کی سائٹ پر ہم اس وقت مسلم لیگ یوتھ ونگ میں تھے اور ہم نے ایک ملک گیر قومی پرچم مارچ کیا تھا، یعنی پاکستان کے نیشنل فلیگ کو ہم خیبر سے لے کے چلے تھے اور پھر پورے ملک گھومتے ہوئے کراچی اور پھر کراچی سے ہم چاقی گئے تھے، اور وہاں ہم نے اس پرچم کی تنصیب کی تھی۔ مہربانی کی تھی ڈاکٹر AQ خان صاحب نے، ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب نے اور پرائم منسٹر نواز شریف نے، یہ سب لوگ وہاں تشریف لائے تھے اس سیریمنی میں۔ تو میں آپ سے کچھ ذاتی جو میرے تجربات اور تجزیات ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے راوی ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب بھی ہیں اور میں اس ایک آدھ واقعے کا چشمدید گواہ بھی۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا سراسر اللہ تعالیٰ کی تائید سے ممکن ہوا، اور معجزات رونما ہوئے، بے پناہ معجزات رونما ہوئے۔ مثلاً ایٹمی دھماکوں کے چند مہینے بعد جب میں اس سائٹ پہ گیا تو ڈاکٹر سمر مبارک صاحب وہاں پہلے سے موجود تھے، انہوں نے مہربانی فرمائی اور وہ مجھے اس ٹنل کے دروازے تک لے گئے، اور مجھے آج تک یاد ہے
کہ ایک پانی کا چشمہ اندر سے بہہ کے باہر آ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس ایریے میں یہ واحد واٹر کورس ہے جو پانی سپلائی کرتا ہے، اور تقریباً 16-17 سال سے اٹامک انرجی کمیشن کی وہاں پہ کیمپنگ تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے اس میں چلو بھر کے پانی پیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آلودہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں خواجہ صاحب یہ آلودہ نہیں ہے. میں نے بھی وہ پانی پیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی سائنسی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ایک اور بات جو بڑی مشہور ہے، اور اٹامک انرجی کمیشن کے وہ لوگ جو وہاں کام کرتے رہے ہیں، وہ اگر آپ میں سے ان میں سے کسی کو جانتے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ راسکو کا علاقہ زہریلے سانپوں اور زہریلے بچھوؤں کے لیے مشہور ہے. ان کا کانٹا پانی نہیں مانگتا. لیکن 16-17 سال کی کیمپنگ میں اٹامک انرجی کمیشن کے یا ان کی حفاظت پہ معمور جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار تھے، کسی ایک کو کبھی کسی بچھو یا سانپ نے نہیں کاٹا. اس کے علاوہ بھی لاتعداد واقعات ہیں جو طوالت کے خوف سے میں یہاں پیش نہیں کرنا چاہ رہا، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک ترقی پذیر ملک میں جو بدقسمتی سے اپنے لوگوں کی روٹی پوری نہیں کر سکتا اور جو مسائل در مسائل کا شکار ہے، جب اس ملک کے ادارے، سول گورنمنٹس، افواج پاکستان، سائنٹسٹ سب ایک پیج پہ آ گئے اور انہوں نے جذبے کے ساتھ کام کیا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا. اور آج پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا ہمارے دفاع کی ایک ضمانت ہے. مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ ایٹم بم تو بن گیا، پاکستان ایٹمی طاقت تو بن گیا، لیکن ہم اپنے ملک کو سرزمین آئین نہیں بنا سکے، سرزمین انصاف نہیں بنا سکے. اور اگر کسی ریاست میں آئین کی سربلندی نہیں ہوگی، وہاں پہ انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا اور لوگوں کے ان کے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے، تو بعض اوقات یہ ہتھیار پھر استعمال میں نہیں آتے ہیں. اور اگر ہماری معاشی حالت ابتری کا شکار رہے گی اور ہم اکنامک میلٹ ڈاؤن کا شکار رہیں گے، تو یہ اتنا بڑا معجزہ کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا اور ایٹم بام جو ہے، جو ایک طاقت ہے پاکستان کی، یہ خاکم بدہن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا کوئی فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں. یہ چلانے کے لیے تو ہوتے نہیں ہیں، یہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ دشمن کو پتا ہو کہ اگر وہ آپ پر حملہ کرے گا تو جواب اسے سخت ملے گا. 28 مئی کا دن ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہم گورنمنٹ میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، ریاستی اداروں میں ہیں، میری رائے میں یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ پاکستان کے قومی مفاد کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا، اور جو قومی مفادات ہیں ان پر رسا کشی کرنے کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا پڑے گا، انرجائز کرنا پڑے گا، تاکہ پاکستان اب ایک معاشی طاقت بن سکے. اور یہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، اس کو روکنے کے لیے سب کو مل کر اپنی ایفرٹس کرنا ہوگی. اسی طرح پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور سربلندی کو ہمیں انشور کرنا ہوگا. پاکستان کے عدالتی نظام میں ہمیں اس بات کو انشور کرنا ہوگا، اس کو ممکن بنانا ہوگا کہ لوگوں کو پوری طرح انصاف مل پائے، تاکہ پاکستان کے چاروں فیڈریٹنگ یونٹس کے رہنے والے امن و آشتی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، جمہوری طور پہ اور دفاعی طور پہ، تو پھر ہمارے وہ بہن بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو ان کے مظالم کو سہ رہے ہیں دہائیوں سے، ان کے حوصلے اور بلند ہوں گے. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ ایک کمزور پاکستان، ایک معاشی طور پہ کمزور پاکستان، یا دفاعی طور پہ کمزور پاکستان، یا جمہوری سیاسی طور پہ کمزور پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ ٹھیک انداز میں نہیں لڑ سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کی منزل ملے اور انہیں آزادی ملے بھارتی سامراج سے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اتحاد کی بات کریں، ہم یکجہتی کی بات کریں، ہم پاکستانی قوم کو اکٹھا کرنے کی بات کریں. تقسیم در تقسیم کی باتیں، تعصبات کی باتیں پاکستان کو پیچھے لے جا سکتی ہیں، آگے نہیں لے جا سکتی. پاکستان پائندہ باد.